ابھی آپ بتائیں کہ لاہور میں دین کالونی میں گھر کی چھت گرنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ حادثے میں جاں بحق افراد کی تعداد 10 ہو گئی ہے، 6 زخمی ہیں۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق عمارت بوسیدہ ہے، مزید دیواریں گرنے کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، جبکہ اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے میں مصروف عمل ہے۔ ریسکیو آپریشن میں 10 ایمرجنسی وہیکلز اور 40 اہلکار موقع پر موجود ہیں۔ گھر کی چھت ٹیئر گارڈر سے بنی ہوئی تھی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے میں مصروف عمل ہے، جبکہ جاں بحق افراد کی تعداد 10 بتائی جا رہی ہے، 6 افراد زخمی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ عمارت بوسیدہ ہے، مزید دیواریں گرنے کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ریسکیو آپریشن میں 10 ایمرجنسی وہیکلز اور 40 اہلکار موقع پر موجود ہیں۔ گھر کی چھت ٹیئر گارڈر سے بنی ہوئی تھی جو کہ گر چکی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ علاقہ لاہور کا محمد دین کالونی ہے، جہاں گھر کی چھت گرنے سے 10 افراد جاں بحق، 6 زخمی ہوئے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی صدر آصف علی زرداری سے ملاقات۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی سیکورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے دیگر اہم امور پر بھی ڈسکشن کی گئی ہے۔ وزیر داخلہ کی جانب سے کے پی بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف جاری اقدامات پر بریفنگ۔ صدر نے پاک افواج، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی صدر آصف علی زرداری سے ملاقات ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی سیکورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر بھی گفتگو کی گئی ہے۔ خیرپور پیر جو کے قریب 2 گروپوں میں تصادم، فائرنگ کے تبادلے میں 1 شخص قتل جبکہ 7 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق زخمی میں 3 افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ 2 گروپوں میں رشتے کے تنازع پر یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ خیرپور پیر جو کے قریب 2 گروپوں میں تصادم، فائرنگ کے تبادلے میں 1 شخص قتل جبکہ 7 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ پاکستان امریکہ اقتصادی روابط میں نئی پیش رفت۔ امریکی کاروباری وفد پاکستان کے دورے پر ایس آئی ایف سی کی امریکی وفد کو بریفنگ۔ دورے کا مقصد پاکستان امریکہ اقتصادی تعاون، تجارت کو مضبوط بنانا ہے۔ امریکی وفد کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع سے آگاہ کیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، پاکستان امریکہ اقتصادی روابط میں نئی پیش رفت۔ امریکی کاروباری وفد پاکستان کے دورے پر ایس آئی ایف سی کی امریکی وفد کو بریفنگ۔ دورے کا مقصد پاکستان امریکہ اقتصادی تعاون، تجارت کو مضبوط بنانا ہے۔ امریکی وفد کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع سے آگاہ کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کی سیاسی جماعتوں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ مزید 4 سیاسی جماعتوں کو ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ ٹیکنالوجی موومنٹ پاکستان کو ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے۔ عوامی جمہوری پارٹی پاکستان جبکہ ہم عوام پاکستان پارٹی ڈی لسٹ کر دی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں فات چودھری، فات بتائیے گا۔ جی دیکھیے، الیکشن کمیشن کی سیاسی جماعتوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ الیکشن کمیشن نے 4 مزید سیاسی جماعتوں کو ڈی لسٹ کر دیا ہے۔ مختلف وجوہات کی بنا پر ان پارٹیز کو ڈی لسٹ کیا گیا ہے۔ کچھ سیاسی جماعتوں نے جو ہے اپنے اکاؤنٹس اور گوشواروں کی تفصیلات جمع نہیں کروائی تھی۔ ان پارٹیز میں ٹیکنالوجی موومنٹ پاکستان شامل ہے، عوامی جمہوری پارٹی، ہم عوام پاکستان پارٹی کو بھی ڈی لسٹ کیا گیا ہے۔ پاکستان ریفارم پارٹی بھی ڈی لسٹ ہونے والی سیاسی جماعتوں میں شامل ہے۔ سیاسی جماعتوں کو انٹرا پارٹی انتخابات، سالانہ گوشوارے اور دیگر تقاضے پورے نہ کرنے پر ڈی لسٹ کیا گیا ہے، اور الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کی رجسٹریشن منسوخی کے بعد اب تازہ فہرست سیاسی جماعتوں کی جاری کر دی ہے، جس میں درج سیاسی جماعتوں کی تعداد کم ہو کر 164 رہ گئی ہے۔ پی ٹی آئی اور ٹی ایل پی بغیر کسی تنظیم اور چیئرمین کے اس فہرست میں موجود ہیں، اور الیکشن کمیشن اس سے پہلے پاک سرزمین پارٹی استحکام پاکستان تحریک کو بھی ڈی لسٹ کر چکا ہے۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ افغانستان میں طالبان رجیم کی جابرانہ پالیسیاں برقرار ہیں۔ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کی امدادی مشن کی تازہ رپورٹ جاری۔ یوناما رپورٹ میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کا انکشاف کیا گیا ہے۔ افغان عوام کی زبوحالی، ریاستی جبر کی منظم پامالیوں کا پردہ چاک کیا گیا ہے۔ طالبان رجیم میں افغان خواتین پر تعلیم، ملازمت کی پابندیاں 5ویں سال برقرار ہیں۔ افغانستان میں طالبان رجیم کی جابرانہ پالیسیاں برقرار ہیں۔ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کی امدادی مشن کی تازہ رپورٹ جاری۔ یوناما رپورٹ میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کا انکشاف کیا گیا ہے۔ افغان عوام کی زبوحالی، ریاستی جبر کی منظم پامالیوں کا پردہ چاک کیا گیا ہے۔
और अभी बताएं कि मोदी का नाम नहाद शाइनिंग इंडिया अश्कार पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश भारतीय एयरलाइंस के लिए बड़ा धचका साबित हुई है। मोदी सरकार ने भारतीय एविएशन को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। एयर इंडिया ने पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश को खसारे की बड़ी वजह करार दे दिया है। एयर इंडिया को तकरीबन $2.3 अरब का बदतरीन खसारा हुआ है। मोदी का नाम नहाद शाइनिंग इंडिया अश्कार पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश भारतीय एयरलाइंस के लिए बड़ा धचका साबित हुई है। मोदी का जंगी जुनून भारतीय एविएशन सेक्टर को भी महंगा पड़ने लगा है। मोदी सरकार ने भारतीय एविएशन को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद वाक़यात शवाहिद के एक बार फिर मंजर आम पर आ गए हैं। मुसल्लह नासिर कानून नाफिज करने वाले इदारों को फायरिंग का निशाना बना रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के शहरी की भी रेंजर्स पर इंतशारी कमेटी की फायरिंग की तस्दीक। एक्शन कमेटी के नासिर के पास भारी मिकदार में असलहा था। हाफिज सईद का कहना है कि मुसल्लह नासिर ने रेंजर्स पर बिलाइश्तियाल फायरिंग की। मुसल्लह अफराद ने इमाम जामे मस्जिद रावलाकोट को बाहर निकाल दिया। मुसल्लह अफराद ने मस्जिद पर कब्जा करके नमाज की अदायगी रोक दी। पाक बहरी का शुमाली बहर अरब में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। PNS तैमूर ने समंदर में फंसे 19 माहीगीरों को बचा लिया है। इंजन ख़राब होने से कश्ती समंदर में फंस गई थी, जबकि रेस्क्यू अफराद में 11 पाकिस्तानी और 8 ईरानी शहरी शामिल थे। पाक बहरिया ने मुतासरा माहीगीरों को खुराक, पानी और तिब्बी इमदाद फराहम की है। पाक बहरिया का शुमाली बहर अरब में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। PNS तैमूर ने समंदर में फंसे 19 माहीगीरों को बचा लिया है। इंजन ख़राब होने से कश्ती समंदर में फंस गई थी। इसी मज़ीद तफ़सीलात हासिल करें नुमाइंदा खुसूसी बोल न्यूज़ सलमान अहमद। सलमान बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान नेवी के जहाज PNS तैमूर ने शुमाली बहर अरब में फंसी माहीगीरी की जो कश्ती है उसको बड़ी कामयाबी से बचा लिया है। ये कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन PNS तैमूर ने मुकम्मल किया है और इसमें समुद्र में फंसे 19 माहीगीरों को बहिफाजत रेस्क्यू किया गया है। माहीगीर कश्ती गवादर से तकरीबन 120 नॉटिकल माइल साउथ में अपने इंजन की खराबी के बायस फंस गई थी और कश्ती पर सवार अमले के तमाम जो 19 अफराद हैं, 11 पाकिस्तानी और 8 ईरानी शहरी शामिल हैं, उन्हें बहिफाजत रेस्क्यू कर दिया गया है। और जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन सेंटर ने ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पाक नेवी से रब्ता किया था, जिसके बाद पाकिस्तान नेवी के जहाज PNS तैमूर ने इस इलाके का रुख किया और वहाँ पर इस कश्ती को रेस्क्यू किया गया। पाकिस्तान नेवी के जवानों ने कश्ती के अमले को समुद्र में खुराक भी फराहम की, पानी और जो फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद की जरूरत थी वो भी प्रोवाइड की गई और उसके बाद फिर इस जहाज की मदद से कश्ती को बहिफाजत साहिल तक मुंतकिल भी किया गया। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आम खबर देंगे। सिविकस मॉनिटर ने भारत को नई वॉच लिस्ट में शामिल कर लिया है। इंसानी हकूक़ के कारकुनों और सिविल सोसाइटी तंजीमों के इत्तेहाद की रिपोर्ट जारी। मोदी हुकूमत जमहूरी इक़दार के हवाले से बदतरीन है। रिपोर्ट में भारत का शुमार इंसानी हकूक़ की तनज़्ज़ुली वाले ममालिक में किया गया। मोदी हुकूमत का तीसरा दौर इंसानी हकूक़ के हवाले से बदतरीन करार दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी क़वानीन के इस्तेमाल पर इंसानी हकूक़ से मुताल्लिक़ खदशात ज़ाहिर किए गए हैं, जबकि मकबूजा कश्मीर में इजहार राय और इंटरनेट पर पाबंदियों में तशवीश का इजहार किया गया है। ये अहम रिपोर्ट जारी की गई है इंसानी हकूक़ के कारकुनों और सिविल सोसाइटी तंजीमों के इत्तेहाद की रिपोर्ट, जिसमें मोदी हुकूमत से मुताल्लिक़ इंकशाफ किया गया है कि जमहूरी इक़दार के हवाले से ये दौर बदतरीन रहा है। रिपोर्ट में भारत का शुमार इंसानी हकूक़ की तनज़्ज़ुली वाले ममालिक में किया गया है। मोदी हुकूमत का तीसरा दौर इंसानी हकूक़ के हवाले से बदतरीन करार दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी क़वानीन के इस्तेमाल पर इंसानी हकूक़ से मुताल्लिक़ खदशात ज़ाहिर किए गए हैं, जबकि मकबूजा कश्मीर में इजहार राय और इंटरनेट पाबंदियों पर तशवीश का इजहार किया गया है। सिविकस मॉनिटर ने भारत को नई वॉच लिस्ट में शामिल कर दिया है, जबकि इंसानी हकूक़ के कारकुनों और सिविल सोसाइटी तंजीमों की ये इत्तेहादी रिपोर्ट है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के दरमियान सख्त बयानात का तबादला हो रहा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि नून लीग 2024 में खैराती मैंडेट लेकर इख्तिदार में आई। मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान के कौमी इलेक्शन में नून लीग को किसी और का मैंडेट दिया गया। बिल्कुल इसी तरह आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत बनाना चाहते हैं, जिस पर अज़मा बुखारी ने जवाब देते हुए कहा कि बिलावल साहब ने कल पहले गला पकड़ने की कोशिश की, फिर रात तक पैर पकड़ते रहे।
کشمیر والوں نے مریم نواز کے نام پر نون لیگ کو ووٹ دیے. بلاول بھٹو کے پاس سندھ میں ایسی کارکردگی ہی نہیں جو باقی علاقوں میں جا کر بتا سکیں. ترجمان آزاد کشمیر پولیس SSP ریاض مغل نے شرپسندوں کی سازشیں بے نقاب کر دی. مظفر آباد میں پریس کانفرنس کے دوران شرپسندوں کے بیانات اور اقدامات کی تضاد پر سنگین سوالات اٹھا دیے. باور کرایا کہ کالعدم ایکشن کمیٹی کے شرپسند منصوبہ بندی کے تحت دہشت گردانہ کارروائیاں کر رہے ہیں. یہ پرامن تھے تو پھر سفید جھنڈوں کے پیچھے اسلحے کی تفریق کون کر رہا تھا؟ مظاہرین میں موجود لوگوں کے پاس اسنائپر گنز ہیں. کیسے سمجھا جائے کہ لوگ پرامن ہیں؟ ان کا جو یہ بیانیہ ہے کہ جی ہم سفید جھنڈے لے کے تو ہم باہر نکلیں اور ہم امن مارچ کر رہے ہیں اور ہم امن سے ہیں، تو یہ جو فتنۃ الخوارج کے لوگ ان میں موجود ہیں، ان کے پاس ویپن موجود ہیں اور وہ اس ویپن سے رینجرز کے لوگ ہیں، پولیس کے لوگ ہیں، ان کو انجرڈ کر رہے ہیں، ان کو شہید کر رہے ہیں اور ان کے پاس سنیپر ہیں. تو کیا یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے نہیں؟ جب آپ امن کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو ہتھیار لے کے نہیں نکلنا پڑتا. ایک پلان کے تحت، ایک منصوبہ بندی کے تحت دہشت گردی کے ایلیمنٹ کو سامنے رکھ کے وہ ساری کارروائیاں دہشت گردی کے تحت کر رہے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو پھر بڑے حملے کی دھمکی دے دی. کہا کہ اگر ایران نے معاہدہ نہ کیا تو جوہری تنصیبات کو تباہ کر دیں گے. اس بار ایران کو سخت مار پڑے گی. معاہدہ نہ ہوا تو ادھورا مشن پورا کریں گے. ایران کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ وہ یاد رکھے گا. ٹرمپ کی ایران کی ایک بار پھر جوہری مراکز سمیت دیگر تنصیبات کو تباہ کرنے کی دھمکی. فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے. ڈیل نہ ہوئی تو پک ایکس پہاڑی، جوہری تنصیبات، پل اور دیگر عوامی تنصیبات کو نشانہ بنا سکتے ہیں. ٹرمپ نے فاکس نیوز سے گفتگو میں کہا کہ ایران کو سخت مار پڑے گی. ہم انہیں بری طرح شکست دیں گے. ٹرمپ کا عراق میں کی گئی کارروائی کا بھی ذکر. بولے کارروائی عراقی حکومت کے ساتھ رابطے میں کی گئی. امریکہ اور ایران مفاہمتی یادداشت کی بحالی کے قریب پہنچ گئے اور امریکی میڈیا نے بڑا دعویٰ کر دیا. رپورٹ کے مطابق پاکستان، قطر اور مصر کے مذاکرات کار آبنۂ ہرمز کے انتظامی طریقہ کار پر اختلافات دور کرنے میں مصروف ہیں. ایران اور عمان ثالثوں کی تجویز سے اتفاق کر چکے ہیں. ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا کہنا ہے کہ ایران نے گزشتہ 15 روز کے دوران امریکہ سے مذاکرات کا کوئی مطالبہ نہیں کیا. یورپی ممالک نے آبنۂ ہرمز میں داخل ہونے کی کوشش کی تو ان کے جہاز ڈبو دیں گے. حکومت کا عوام کے ساتھ ایک اور مذاق. پیٹرول صرف 75 پیسے سستا، ڈیزل کی قیمت 400 روپے فی لیٹر کی جانب گامزن. وزارت خزانہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 24 پیسے کا اضافہ کیا گیا، جس کے بعد قیمت 390 روپے 62 پیسے کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. پیٹرول 75 پیسے کی معمولی کمی کے بعد 335 روپے 6 پیسے فی لیٹر پر پہنچ گیا. سعودی عرب نے پاکستان کے 5 ارب ڈالرز قرض کا رول اور 3 سال کے لیے بڑھا دیا ہے. 5 ارب ڈالر رول اوور سے فوری ادائیگیوں کا دباؤ کم ہوگا. اسٹیٹ بینک حکام کے مطابق پاکستان کے پاس سعودی عرب کے 8 ارب ڈالر کے ڈپازٹس موجود ہیں. اپریل میں سعودی عرب سے 3 ارب ڈالر کے نئے ڈپازٹس موصول ہو گئے تھے. پاکستان کی بیرونی مالی ضروریات کم ہو کر 21.5 ارب ڈالر رہ گئی ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے آزاد کشمیر الیکشن میں مسلم لیگ نون پر ایک بار پھر دھاندلی کا الزام لگا دیا. مظفر آباد میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں کہا کہ نسل در نسل دھاندلی کی پیداوار کو آزاد کشمیر میں دھاندلی نہیں کرنے دیں گے. نواز شریف تینوں بار دھاندلی سے وزیر اعظم بنے ہیں اور ان کی حکومت بھی دھاندلی زدہ ہے. چوری شدہ الیکشن کے نتائج قبول کرنے کو تیار نہیں. ہر چوری اور چھینی ہوئی نشست واپس لے کر رہیں گے. بلاول بھٹو نے مفاہمت اور سچائی کمیشن بنانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر الیکشن کمیشن اس دھاندلی میں ملوث نہیں تو جن پولنگ اسٹیشنز پر دھاندلی ہوئی وہاں فوری ری پولنگ کروائی جائے. پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ اس سیاسی جماعت سے ہے جو نسل در نسل دھاندلی کے پیداوار ہے. جب بھی وہ وزیر اعظم کے کرسی پہ بیٹھے ہیں ان کے کوئی پرفارمنس کی رپورٹ کی وجہ سے نہیں، وہ دھاندلی کی وجہ
से वो समझते हैं कि कश्मीर में हम इनको धांधली करने देंगे। ये मुजफ्फराबाद है, श्रीनगर नहीं है। मुजफ्फराबाद डिवीजन में रहने वाले आपका धांधली के साजिश को नाकाम करवा देंगे। यदि यासीन की जीत को शिकस्त में तब्दील करे तो हम नहीं कबूल कर सकते हैं, और हम मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि अगर आप इस धांधली में मुलव्विस नहीं थे तो फिर आप साफ और शफाफ तहकीकात करें, रीपोलिंग करें और मीरपुर डिवीजन के अवाम के साथ, कोटली के अवाम के साथ इंसाफ करें। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ ने मीरपुर इलेक्शन में पोलिंग का कच्चा चट्टा खोल के सामने रख दिया। कहा कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में जादू का खेल दिखाया गया। ऐसी खौफनाक धांधली दिखाई गई कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई पोलिंग स्टेशन में शहरियों की तादाद से ज़्यादा वोट कास्ट कर दिए गए। जितना ज़्यादा टर्नआउट दिखाया गया वहाँ किसी मुआवजे से कम नहीं। हमें मशवरा दिया जा रहा है कि इलेक्शन हो गए, अब रोने का फ़ायदा नहीं। मुतालबा किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सबूतों को मद्देनजर रखकर फैसला करें। ये दो और वहाँ का प्रिजाइडिंग ऑफिसर है और वो उसको फाड़ के जो है वो बैलेट पेपर देते जा रहे हैं और वो उस पर दस्तखत कर रहा है। ऐसा इलेक्शन था, इतनी भयानक धांधली हुई है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। हल्का LA 12 83.31% वोट पोल हो गए। पाकिस्तान में या दुनिया में ऐसा इलेक्शन हुआ है जिसमें टोटल वोट कास्ट होते हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 20 गवर्नमेंट हाई स्कूल गुलपुर अगेन और 89%। ये है वो जुल्म की दास्तान जो मैं आपको बताना चाह रहा था। हम अपने सबूत जो हैं वो अवाम उन्नास और आपके सामने रखना चाहते हैं। उम्मीदवारान हैं, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दरख्वास्त दी हुई और वहाँ पर एक उसकी पूरी तहकीक हो, पूरी तफ्तीश हो। ये कोई नाजायज़ मांग थी, ये कोई नाजायज़ डिमांड थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।